اعتکاف کے فضائل اور اس کے مسائل کیا ہیں، آئیے ہم گفتگو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف حصول ثواب کے لیے کیا، ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے اعتکاف کی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، اور خواتین اپنی مسجد بیت، وہ گھر کی جگہ جو انہوں نے نماز کے لیے مختص کر رکھی ہے، اگر مختص نہیں کی تو وہ اعتکاف سے پہلے، اعتکاف کرنے سے پہلے اس جگہ کو خاص کر لیں، پردہ وغیرہ لگا لیں، اور اگر چاہیں تو پورے کمرے کو بھی مسجد بیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو خواتین مسجد بیت میں غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں تو یہ ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اب اعتکاف کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں روزہ دار ہونا ضروری ہے، یعنی اعتکاف کے دنوں میں آپ کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا یا روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ اگر دوران اعتکاف خواتین کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بلا ضرورت مسجد سے باہر چلا جائے، مرد مسجد سے باہر چلا جائے یا کوئی خاتون اپنی مسجد بیت سے بلا ضرورت باہر نکلے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیا ہے؟ تو بعد میں مرد حضرات مسجد میں اور خواتین مسجد بیت میں صرف 1 دن کی جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے قضا کریں گی، اور اس میں روزہ بھی شرط ہوگا، یعنی غروب شمس سے پہلے مسجد بیت میں خواتین اور مرد حضرات مسجد میں داخل ہو جائیں اور اگلے دن غروب شمس تک داخل رہیں روزے کی حالت میں، تو یہ اس کی قضا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، وہ حاجت طبعی کے لیے تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ حاجت طبعی سے مراد ہے جیسے انہیں واش روم جانے کی ضرورت ہے، بیت الخلاء جانا ہے، تو اس کام کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد کی 4 دیواری کے اندر وضو خانہ نہیں بنا ہوا تو وضو کرنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، اور اگر مسجد کی 4 دیواری کے اندر وضو خانہ بنا ہوا ہے، اسی طرح غسل خانہ موجود ہے، تو اب مسجد سے باہر اس کام کے لیے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حاجت شرعیہ کے لیے بھی مرد حضرات مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ حاجت شرعیہ کیا ہے؟ حاجت شرعیہ سے مراد ہے کہ جیسے مرد حضرات اس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں جہاں پر جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو جمعے کی نماز کے لیے مرد حضرات مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ لیکن حاجت شرعیہ جو حاجت شرعی، یہ مرد کے لیے تو ہوگی، عورت کے لیے نہیں ہوگی۔ عورت جماعت کے لیے یا جمعے کے لیے اپنی مسجد بیت سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح مرد حضرات کے حوالے سے ایک یہ مسئلہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو اگر وہ مسجد کی محراب میں چلے جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جہاں پر اذان دینے والا جو حجرہ ہوتا ہے، جہاں پر اذان دی جاتی ہے، تو وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسجد کا جو محراب ہے یہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ اذان دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر مسجد کے اوپر مینارے پر جانا ہو، راستہ بھی باہر سے ہو، تو اذان دینے کے لیے معتکف باہر کے راستے سے مینارے پر جا کر اذان بھی دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد کی چار دیواری کے اندر جو غسل خانے بنے ہوتے ہیں، مرد حضرات اگر جمعے کی نماز کے لیے ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کی اسے اجازت ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے یا ظہر کی نماز کے لیے جو ہے وہ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ خواتین کے لیے مسجد بیت کے علاوہ مسجد فنا نہیں ہوتی، یعنی فنائے مسجد نہیں ہوتی۔ تو خواتین صرف اور صرف حاجت طبعی کے لیے، یعنی واش روم جانے کی ضرورت ہے، تب وہ اپنی اس مسجد بیت سے باہر آ سکتی ہیں، یا پھر انہیں کوئی غسل فرض ہو جائے اگر سوتے ہوئے، تو ایسی صورت میں بھی وہ مسجد بیت سے جا کر باہر جو ہے وہ غسل خانے میں غسل کر سکتی ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ اعتکاف کی حالت میں جو میاں بیوی والے معاملات ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مساجد کے اندر بعض اوقات متصل جو ہے وہ امام صاحب یا مؤذن صاحب کا حجرہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں وہ امام صاحب یا مؤذن صاحب کا حجرہ مسجد میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی معتکف اس حجرے میں داخل ہوگا، امام صاحب یا مؤذن صاحب کا جو حجرہ ہے اگر وہاں داخل ہوگا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خاتون جو ہے دوران اعتکاف اس کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے جو محارم ہوتے ہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، والد صاحب ہیں، تو یہ مسجد بیت میں داخل ہو سکتے ہیں، ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ خاتون جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے، مثال کے طور پر اگر کھانا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ کھانا بنا کر اپنے حجرے میں اپنی مسجد بیت میں آ کر کھانا کھا سکتی ہے۔ اگر کسی نے کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، تو خاتون وہ کھانا لے کر اپنی مسجد بیت میں آ کر اسے کھا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی ایک دن کے اعتکاف کی قضا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ بعد میں چاہے انہی دنوں میں یا بعد میں جب مرضی وہ روزے کی حالت میں ایک دن کا اعتکاف کرے گا، مرد مسجد میں اور عورت مسجد بیت میں غروب شمس سے پہلے اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، اگلے دن کا روزہ رکھیں، اور اگلے دن جب غروب شمس ہو تو روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کر ان کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس اعتکاف جو ٹوٹا ہے اس کی قضا بھی ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے مسجد سے نکل گیا یا خاتون بھولے سے اپنے اس مسجد بیت سے باہر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنی کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے یا خاتون مسجد بیت سے باہر نکلی تو ضرورت پوری ہونے کی صورت میں فوراً واپس آئے۔ اگر بلا ضرورت ٹھہریں گے، رکیں گے، کسی سے بات وغیرہ کریں گے تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوران اعتکاف اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ کوئی نعت سننا چاہتا ہے یا موبائل پر مدنی چینل وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، مدنی چینل دیکھ سکتا ہے، کوئی نعت سن سکتا ہے، کسی عالم دین کا بیان سن سکتا ہے، اور جتنا وقت ہو سکے اپنا عبادت میں گزارا جائے، بلا وجہ باتوں میں یا فضول کاموں میں ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ ہاں، ضرورت کی بات مسجد میں کی جا سکتی ہے، مرد حضرات مسجد میں، اور خواتین جو ہیں وہ مسجد بیت میں بھی ضرورتاً کوئی ضروری بات کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اعتکاف کر لیا ہے تو وہ دوران اعتکاف اب کچھ بول نہیں سکتا، کسی سے کلام نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، البتہ فضول باتوں سے گریز کیا جائے۔ ایک آخری بات یہ کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو وہ رومال سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اعتکاف میں اپنے چہرے کو ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں ہے،
اور ख़ास طور پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، نماز میں اپنے چہرے کو چھپانا یہ مکروہ ہے، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مرد حضرات اعتکاف میں ہیں اور نماز کے دوران وہ اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز مکروہ ہوگی۔ اسی طرح اگر خواتین ہیں اور وہ اگر نماز کے دوران اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز مکروہ ہوگی۔ تو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت جو مسلمان اعتکاف کر رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور تمام معتکفین کے صدقے اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔